موجودہ حالات کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان حالات میں شادیوں کو ملتوی کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور بردباری اور کسی کام کا اطمینان سے کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر شریعت کی طرف سے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک کام نکاح میں جلدی کرنا ہے۔ شریعت میں نکاح میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اس لیے اگر کسی گھر میں جوان بچی ہو اور اس کا مناسب رشتہ موجود ہو یا اس کی تاریخ طے ہو چکی ہو تو اس کارروائی کو انجام دینے میں جلدی کرنی چاہیے اور ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حکماً ارشاد فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرے۔ ایک، نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ دوسرا، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے۔ تیسرا، بن بیاہی اور غیر شادی شدہ لڑکی کا رشتہ جب اس کا رشتہ مل جائے۔ حدیث کے مطابق شادی میں تاخیر سے فتنہ اور بڑا فساد پھیل سکتا ہے، اور موجودہ غیر یقینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی، اور اگر ختم ہو بھی گئی تو نہ معلوم پھر کب شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو بنیاد بنا کر کسی بچی کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہو، اس کو ملتوی کرنا، دیر کرنا، سستی کرنا، یہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ حالات کتنے ہی مشکلات ہوں، مشکل ترین حالات میں بھی شادی کی کارروائی کو ملتوی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان دنوں میں اور بھی زیادہ شادی کی کارروائی کو انجام دینی چاہیے تاکہ کم خرچ میں یہ کام انجام پا جائے۔ حدیث کے مطابق سب سے برکت والی شادی وہ ہے، سب سے فضیلت والی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، مسائل کم ہوں، الجھنیں کم ہوں۔ تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے اگر آزمائش ہے تو فائدہ اٹھانے والوں کے لیے رحمت اور نعمت بھی ہے کہ ایسے وقت میں شادی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق شادی کی کارروائی کا انجام دینا لڑکے والوں کے لیے بھی اور لڑکی والیوں کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ملک میں شادی دنیاوی خرافات کی وجہ سے وبال جان بن گئی، اور یہ بات لوگوں کی فطرت میں آ گئی ہے کہ جب تک شادی میں دنیاوی مباحات اور غلط رسم و رواج کو انجام نہیں دیں گے، ہماری بیٹیوں اور بچوں کی شادی مکمل نہیں ہوگی۔ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ اس موقع پر
अपनी बच्चियों की शादी को मुलतवी करते हैं। वाकई में अगर एक मुसलमान ये चाहता है कि हमारी बच्ची की शादी बरकत वाली हो, फजीलत वाली हो, सुन्नत वाली हो, शरीयत वाली हो, सवाब वाली हो, इबादत वाली हो, तो ऐसे वक्त में पहली फुर्सत में उनको अपनी बच्चियों और बच्चों का निकाह करना चाहिए, शादी करना चाहिए, ताकि सादगी के साथ मुख्तसर लोगों के अंदर ये कार्रवाई अंजाम पाया जा सके। इसलिए हम तो मुसलमानों से ये खैर ख़ाहाना और मुखलिसाना और हमदर्दाना अपील करते हैं कि वो आज के माहौल में अपनी बेटियों की शादी करे। शादी अगर तय है तो उसको मुलतवी ना करे, चंद लोग ही सही इस काम को अंजाम दे। इन दिनों का शादी के काम का अंजाम देना फजीलत का काम होगा, सवाब का काम होगा और सुन्नत वाला काम होगा, शरीयत वाला काम होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शादी ब्याह में एतदाल और मियाना रवि इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और दुनियावी फ़ख्र व मुबाहात से भरपूर बचने की तौफीक अता फरमाए। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.